رب زدني علما وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 ہے۔ یہ منسوخ آیت ہے اور اس کی جو ناسخ آیت ہے وہ آیت نمبر 144 ہے سورہ بقرہ کی۔ مفسرین کے نزدیک قرآن مجید کی منسوخ ہونے والی آیات میں سے سب سے پہلی آیت یہ ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے اس آیت کو منسوخ کیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہاں تک ابھی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے احکام جاری نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ جب مکہ المکرمہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی اور مدینہ المنورہ آپ تشریف لے کر کے آئے، تو ایک مکے کو چھوڑنے کا غم بھی تھا، رنج بھی تھا کہ مکے کو چھوڑا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر یہ خواہش دل میں رکھتے تھے، چونکہ یہاں آ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، تو جب دل میں یہ خیال تھا کہ منہ بیت المقدس کی طرف کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ جدھر بھی منہ کریں، مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، تو آپ جدھر بھی منہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول کرے گا۔ تو جدھر بھی آپ منہ کریں اللہ تعالیٰ کو تو ادھر ہی آپ پا لیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے پہلا جو حکم اور جو آیہ مبارکہ کو منسوخ کیا گیا وہ یہ آیت نمبر 115 ہے، جو سب سے پہلے منسوخ ہوئی ہے، اور اس کو منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ نے نیا حکم نازل کیا۔ تو بیت المقدس کی طرف جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی ہوتا رہا۔ مدینہ المنورہ جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہی تو یہودی بڑے خوش ہوئے، یہودی اس بات پر بڑے راضی ہوئے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارے ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور چند ماہ ہی گزرے تھے کہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں تھے، 2 رکعت نماز ادا کر چکے تھے، تو آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ دل کی خواہش کہ قبلہ کعبۃ اللہ ہونا چاہیے بیت المقدس کی جگہ پر، تو حضور بار بار یوں نظر آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے۔ تو آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ آسمان کی طرف نظر اٹھانا اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے فرمایا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، فرمایا میرے محبوب آپ جو نظر اٹھا کے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں نا، ہم بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہماری طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور فرمایا میرے محبوب جس طرف توجہ تم کرنا چاہتے ہو نا، ہم ادھر ہی تجھے پھیر کر کے تجھے خوش کر دیں گے۔
کہ میرے محبوب پیغمبر آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیجئے۔ اب انداز دیکھیں کہ اگر آپ مسجد قبلتین جو وہاں پہ ہے، جو لوگ وہاں عمرے کے لیے یا حج کے لیے گئے ہیں انہوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہے، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بار بار لے جائے۔ تو وہاں دونوں قبلہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یعنی کہ اگر ادھر بیت المقدس ہے تو بالکل اس کے اپوزٹ بیت اللہ ہے مسجد حرام میں۔ تو جب منہ پھیرنا ہوگا تو وہ پورا ایسے پھرنا پڑے گا۔ تو جب یہ حکم آ گیا دوران نماز، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب آپ اپنا چہرے کو پھیر لیں، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ تو یہ نہیں کہ انتظار کیا گیا کہ اب سلام پھیر لیتے ہیں اگلی نماز میں کر لیں گے، جیسے حکم آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز ہی گھوم گئے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اپنی نماز میں اگر دائیں بائیں دیکھیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن چونکہ حکم مصطفیٰ ہے اور حضور نے حکم دیا، جیسے ہی حضور وہاں سے پھرے اب آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے یوں صف بنی ہو، یوں اس طرح صف بنی ہو، تو ایک تو ہوتا ہے کہ اسی طرح منہ پھیر لیا لیکن اس طرح نماز نہیں پلٹی۔ آقا آگے ہیں تو جیسے جیسے حضور پھر رہے تھے وہ صفیں بھی ایسے ایسے گھوم رہی تھی، ایسے ایسے گھوم رہی تھی، اور حضور ادھر سے اس طرف چلے گئے، صحابہ بھی یوں ہی گھوم کے حضور کے پیچھے گھوم گئے۔ اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہے کہ پہلے تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ دے ستے تھے، نماز ٹوٹ گئی، اسی سارا پھر کے گھوم کے ادھر آ گئے، اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے گھومے نہیں بلکہ پورے ایسے چل کے پوری طرف دوسری طرف منہ کر لیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ بالکل حضور کے پیچھے تھے اور ایسے مگن ہو کے نماز پڑھتے تھے کہ دنیا ما فیہا کی خبر ہی نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ بڑے اہتمام سے نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں انہوں نے ایسی آنکھ کھولی تو سامنے آقا نہیں، تو یہ کیا ہوا، حضور کدھر گئے، کھڑے پہلی صف میں تھے تو اب آخری صف میں ہو گئے، ایسے ہی ہوا نا، جب صفیں گھوم گئی تو پہلی صف میں تھے تو وہ اب آخری صف بن گئی، تو وہ وہیں کھڑے رہے، یکدم انہوں نے دیکھا پیچھے حضور پیچھے ہیں تو جلدی سے گھوم کر وہاں پیچھے حضور کے پیچھے چلے گئے۔ لیکن حضور کے پیچھے جانے سے نماز نہیں ٹوٹی، کیونکہ یہاں حکم مصطفیٰ ہے، نماز بھی حضور کی ہے اور جیسے حضور کہیں ویسے نماز ہوگی، شریعت بھی آقا کی، آقا چاہے تو بدل دیں اور آقا چاہے تو ویسے ہی رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے وہ آیت پھر منسوخ کر دی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدھر بھی منہ کرو میں ادھر ہی ہوں، من تو سپال ہو گئے۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اب وہ قرآن مجید کا حصہ تو رہے گی، تلاوت کا ثواب بھی ہوگا، لیکن اب اس حکم پر پورا نہیں اترا جائے گا۔ اب کوئی بندہ وہ آیت پیش کر کے کہے کہ دیکھو جی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جدھر منہ کرو گے اللہ ادھر ہی ہے، تو ہم تسی پاویں ادھر منہ کر لو، تو پاویں ادھر کر لو، تو پاویں ادھر کر لو، تو پاویں ادھر کر لو۔ اگر صرف اس آیت کو دیکھا جائے تو پھر مقصد تو یہی بنتا ہے نا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو اللہ ادھر ہی ہے۔ اگر اس آیت مبارکہ کو اب مانا جائے یا اس حکم پر اب عمل کیا جائے تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ کرو گے اللہ ادھر ہی ہے۔ تو اس آیت پر عمل کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ قبلہ کی جو سختی ہے یا جو حکم ہے وہ تو پھر نہیں بنتا، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ کرو اللہ ادھر۔ لیکن اب اس آیت پر عمل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی ناسخ آیت آ چکی ہے، اور وہ کیا ہے کہ منہ بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھنی ہے، اور جب ناسخ آ جائے تو پھر منسوخ آیتوں پر عمل نہیں ہوتا، یہ میں بارہا پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ تو فرمایا میرے محبوب پیغمبر فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ خوش ہو جائیے، ہم نے آپ کو حکم دے دیا کہ آپ مسجد حرام کی طرف اپنا منہ پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور تم جہاں کہیں ہو اپنا چہرہ اسی طرف پھیرا کرو۔ پہلے تھا جدھر مرضی منہ کر لو، لیکن اب نہیں ہے، اب فرمایا جہاں بھی تم ہوگے اب چہرہ تمہارا قبلہ رخ ہوگا، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور فرمایا اہل کتاب کو اس کے اللہ کی طرف سے اور حق ہونے کی قطعی علم ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہاں پہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا انہوں نے پتہ ہے کہ حق اللہ کی طرف ہوئی ہیں، منن پاوے نہ، لیکن ان کو علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ حق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَوَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون کیسا عمل کر رہا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں، ان کی نیت کیا ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، غافل نہیں ہے۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی